الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل جو ہے ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو گھر بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جلدی سے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، بہت سارا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 11، سکون یعنی کہ جذب۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے قواعد دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو دال نما علامت بنی ہوئی ہے، اس علامت کو جذب کہا جاتا ہے۔ یہ علامت جس حرف کے اوپر ہوگی اس حرف کو ساکن کہا جائے گا، یعنی کہ اس کو جزم کہتے ہیں، اور یہ جس حرف کے اوپر ہوگی اس حرف کو ساکن کہا جائے گا۔ جزم والا حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حمزہ ساکنہ یعنی کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم ہو تو حمزہ کو کیسے پڑھیں گے، تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ کتنے ہیں، تو حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں: قاف، قاف، با، جیم، دال۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے قطب جد۔ قلقلہ کے جو معنی ہیں وہ جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب مخرج میں جو جنبش ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد، اس کی مثال ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کسی گیند کو دیوار پر ماریں تو جیسے ہی وہ گیند دیوار پر ماری جائے گی وہ گیند لوٹ کر ہماری طرف آئے گی۔ تو ایسے ہی جب حروف قلقلہ جو ہے ادا کیے جائیں گے ان کی آواز ہماری طرف لوٹتی ہوئی واپس آئے گی۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ جو ہے وہ خوب ظاہر ہوگا۔ اچھا، اس سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان میں فرق واضح کرنا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہجے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ یہ جو دال نما علامت بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جس حرف کے اوپر جو ہے وہ ہوگی اس حرف کو ساکن کہا جائے گا۔ ساکن حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تو تا ساکن ہے، اور زبر زیر پیش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہوگی اس کو متحرک کہا جائے گا، یعنی زبر زیر اور پیش یہ حرکات ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی اسے متحرک کہا جائے گا۔ اب ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ہجے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ حمزہ، تا، زبر، ات، حمزہ، تا، زیر، اک، حمزہ، تا، پیش، ات، ات، اک، ات۔ اب تو جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو حروف قلقلہ کی ادائیگی میں جو ہے آواز مخرج میں لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حمزہ، تو، زبر، ات، حمزہ، تو، زیر، اط، حمزہ، تو، پیش، ات، ات، اط، ات۔ حمزہ، زا، زبر، از، حمزہ، زا، زیر، اس، حمزہ، زا، پیش، از، 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 از۔ حمزہ، ذال، زبر، اد، حمزہ، ذال، زیر، اد، حمزہ، ذال، پیش، اد، 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 اد۔ اب جو ساکن حروف ہیں ان کو ہلائے بغیر پڑھا جائے گا۔ صرف جو حروف قلقلہ ہیں ان کے مخرج میں جنبش ہوگی، جیسے ات۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ساکن حروف ہیں وہ بغیر ہلائے پڑھے جائیں گے، اور جو مستعلیہ حروف ہیں وہ ہر حالت میں پر ہی پڑھے جائیں گے۔ اب غا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کی ادائیگی پر کر کے ہی ادا کریں گے، جیسے غا اور ضاد، یہ دونوں مستعلیہ حروف ہیں یہاں پر، اور یہ صاد بھی، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار جو ہے وہ پر ہی ہوگا۔ او، ایو، او، اب، ایب، او۔ اب فا جو ہے یہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے، تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ نرمی سے کریں گے، جیسے اب، ات، ات۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کی ادائیگی میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی، اس، اس، اس۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر کر کے ادا کریں گے، اس، اس، اس۔ اک، اک، اک۔ باریک کاف ہے، اس کو ہلائے بغیر پڑھیں گے، جیسے اک،
ہے تو اس کو اک نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اک، اک، اک۔ اس کے بعد جو ہے قوف، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی اس کو پر کر کے ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کی ادائیگی میں آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، جیسے حمزہ قوف زبر اق، حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق، 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 اق۔ ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے کریں گے، اہ، اہ، اہ۔ یہ والا ہا جو ہے اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، آہ، اہ، اوہ۔ اب الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت آئے گی تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، یہ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ یہاں پر جو ہے حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار دیکھتے ہیں، حمزہ، حمزہ زبر ا، حمزہ، حمزہ زیر ای، حمزہ، حمزہ پیش او، ا، ای، او، ا، ای، او۔ اس کے بعد دال حروف قلقلہ میں سے، اس میں بھی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، جیسے اد، اد، اد۔ خا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر کر کے ادا کریں گے، اخ، اخ، اخ۔ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، اغ، یو، او۔ با حروف قلقلہ میں سے، اس کی ادائیگی میں بھی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، جیسے اب، 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 ام، 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 او، او۔ اب یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اف، 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 ال، ال، ال۔ اچھا، ساکن حروف کی جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے، اگر ہم مدنی قاعدے میں ہی اگر اپنا صحیح کر لیں تو قرآن پاک میں ہمارے ساکن حروف جو ہیں وہ نہیں ہلیں گے۔ جیسے اب یہاں پر ہے ال، تو اس کو ال، ال، ال ایسے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ساکن ہلائے بغیر پڑھے جاتے ہیں، ال، 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 ان، 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 او، ار، او۔ روا ساکن سے پہلے زبر ہو تو روا کو پر پڑھا جائے گا، روا ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو روا ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، اور روا ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی روا کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جیم، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے، اس کی ادائیگی میں بھی مخرج میں جو ہے آواز، اس کی ادائیگی میں بھی مخرج میں جنبش ہوگی، یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، جیسے اج، 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 اش، 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 آئی، ای۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 11 جذب۔ آج کے ولاگ میں جو ہے ہم سبق نمبر 11 قاف ہی پڑھیں گے، کل کے ولاگ میں جو ہے وہ مشق کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو میرے سمجھانے کا طریقہ کار جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ جلدی سے جو ہے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، بہت سارا شیئر کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا۔ کل کے ولاگ میں انشاءاللہ کریم سبق نمبر 11 کی مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔